وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہانگیر صاحب، میں آپ کا بیان بخوبی سنا، بغور سنا، اور ماشاءاللہ آپ ایک ٹیچر بھی رہ چکے ہیں، اور آپ میرے بزرگوں کو بھی جانتے ہیں الحمدللہ۔ میں آپ کے سامنے بالکل بچہ ہوں سمجھیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت دے۔ اس تجربے اور اس عمر میں بھی آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے تو میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور میں آپ کا سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں، اور وہ یہی ہے کہ مولانا مودودی کا جو نصب العین تھا، یا پھر آپ یوں کہیے کہ ان کا ٹارگٹ کیا تھا، وہ کیا چاہتے تھے۔ اب چونکہ میں نے مولانا کو کافی پڑھا ہے، تفہیم پڑھی ہے، کئی بار پڑھائی بھی ہے لوگوں کو، تو اور تقریباً آلموسٹ مولانا کی کتابیں میں نے بغور پڑھی ہیں اور کئی کئی بار پڑھی ہیں الحمدللہ۔ تو مجھے جو ان سے انسپریشن ملا، جو مجھے شعور پیدا ہوا، وہ بے شک اپنی جگہ ایک بڑی حقیقت ہے۔ اب مولانا مودودی کو اگر آپ جماعت اسلامی سے جوڑنا چاہتے ہیں تو صرف اس حوالے سے جوڑیے کہ مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کی بنا ڈالی، آپ نے اس کو سٹارٹ کیا، آپ اس کے فاؤنڈر ہیں، آپ نے اس کا فاؤنڈیشن ڈالا۔ اب بعد میں وہ جب عمارت بڑھتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ، تو کس نے کنسٹرکشن میں کیا گڑبڑ کی، کون سی دیوار کمزور ہے، کہاں کون سا کمرہ بننا چاہیے تھا نہیں بنا، کہاں کیا، بہرحال یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ دنیا کی کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، ایون محمد الرسول اللہ جو مدینے میں ریاست قائم کرے، وہ بھی 23 سال بھی نہیں چل سکی۔ دیکھ لیجئے آپ، تاریخ گواہ ہے اس بات پہ کہ جب تک کسی آرگنائزیشن یا کسی بھی کوئی کمپنی ہو یا کوئی چیز ہو، کوئی آرگنائزیشن ہو، خاص طور پہ یعنی اس طرح کی مذہبی کوئی ایسی چیز ہو، تو اس میں اختلافات کا پیدا ہونا، اس میں اس کا بگڑ جانا بہت ہی نیچرل ہے۔ اس کو کسی پہ قصوروار ٹھہرانا یہ غلط ہے۔ اب جماعت کیسے خراب ہو گئی، کیا ہو گئی، تو آپ اس جماعت کو لینے کے بجائے آپ محمد رسول اللہ کی جماعت کو کیوں نہیں لیتے بھائی؟ یہ دیکھیے نا آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد، آپ کا انتقال ہو جانے کے بعد، کہ اگر یہ ہم تاریخ پہ بھروسہ کریں تو 2 سال کے اندر زکوٰۃ کے منکر پیدا ہو گئے، پھر اس کے بعد آپ اس دنیا سے گزر گئے، ابوبکر صدیق، پھر جب عمر خلیفہ بنے تو 10 سال ان کی خلافت میں اسلام کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ تو ان کی اسٹریٹجی کیا تھی، ان کے پاس جو کچھ بھی مواد میٹیریل تھا اسلام کو پھیلانے کا، وہ کیسا تھا، ان کا طرز عمل کیسا تھا۔ چنانچہ ان کا دور بھی جو ہے 10 سال سے زیادہ نہیں گزرا، یہاں تک کہ ان کو قتل کر دینا پڑا لوگوں کو، کہ لوگ جو ہے خلیفہ وقت کو جو آدھی سے زیادہ دنیا پہ قابض ہو جائے، اس کا مرڈر کر دینا کوئی معمولی کام تو نہیں ہے نا۔ اس کے پیچھے کیا سیاست چلی گئی ہوگی، کیا پلاننگ کی گئی ہوگی، ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ آپ ان باتوں پہ غور کیجئے۔ اور میرے ذہن میں ایک ویڈیو آ رہا ہے، ایک صاحب نے بڑا اچھا انٹروڈکشن دیا تھا، میرے خیال سے 2-3 منٹ کا ہوگا وہ، میں وہ بھی بھیجتا ہوں آپ کو، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ مولانا کا جو اصل مشن تھا وہ اس میں انہوں نے بیان کیا تھا۔ اب باقی آپ کا جو اصل گلہ ہے کہ آج جماعت اسلامی بھروسے کے لائق کیوں نہیں ہے، کیونکہ بالکل ویسا ہی جیسے مسلم امت بھروسے کے لائق نہیں ہے، ویسے ہی جماعت اسلامی کے بھی، پورے نہیں کہہ رہا ہوں میں، کچھ لوگ ہیں، کچھ کیا بہت سارے لوگ اچھے ہیں، اور جماعت میں آنے کا جو مین ریزن، دروازہ ہے، وہ تو قرآن کے ذریعے سے ہی ہے۔ باقی کسی جماعت میں آپ کو قرآن کے ذریعے سے نہیں بلایا جاتا، تفہیم القرآن ہی پڑھا رہے ہوں گے، لیکن قرآن اس کا مین ڈور ہے، جس کی وجہ سے اکثر ایجوکیٹڈ لوگ ہی جماعت اسلامی میں داخل ہوتے ہیں۔ اب جماعت اسلامی میں جو لوگ اپنی خود سی مرضی سے آئے وہ اچھے ہیں، جو سیکنڈ جنریشن تھی وہ بھی ٹھیک ہی تھی، جب تھرڈ جنریشن آئی تو پہلے 25 سال نکل گئے، 23 سال، پھر 23 سال نکل گئے، اب جو 46 ایئرس کے بعد جو لوگ آ رہے، ان میں اکثر بٹے باز ملیں گے آپ کو، چور ملیں گے، جھوٹے ملیں گے، وعدہ خلاف ملیں گے، سگریٹ پیتے ہوئے نظر آئیں گے، گٹکے کھائیں گے، دین کو جو ہے دھندا بنا لیں گے، آخری درجے کے پیسے کے لالچی ملیں گے۔
تو یہ تو میرے بھائی اس میں برا ماننے والی کوئی بات نہیں ہے. اس میں سیدھا سیدھا اپنی عقل کو جج بنا کے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہوئے آپ اس پہ غور و فکر کر کے اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ مجھے اس کا بھی صحیح ادراک عطا کر کہ جماعت اسلامی آخر خراب کیوں ہو رہی. جماعت اسلامی خراب ہو رہی یہ سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن کی وجہ سے. جو جنریشن مولانا کے ہاتھ پہ جو ہے اسلام میں داخل ہوئے تھے یا پھر جماعت اسلامی میں داخل ہوئے تھے وہ تو آج بھی اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں جو زندہ ہیں ان میں کے. اچھا اس کے بعد جو انہوں نے جب اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی تو ظاہر بات ہے ان کی اولاد بھی اچھی نکلی. لیکن وہ جو اصل رس تھا گنا مشین میں ڈالنے کے بعد جو پہلا جوس نکلتا ہے یا ولیمے میں دیگ میں چڑھنے کے بعد جو پہلی پلیٹ میں بریانی آتی ہے اس کا ٹیسٹ آپ کو نہیں ملتا آخری میں. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے خود مولانا مودودی کی اپنی اولاد بکھر گئی. ان کا ایک بیٹا بڑا نالائق ہے بلکہ سنا میں اس کے ویڈیوز بھی دیکھا میں. تو میرا اگر ایک خاص طور پہ انٹینشن ہے میں اگر کوئی دین کا کام کرتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز میرے بیٹے میں آ جائے. ہم تاریخ میں یہ پڑھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر یعنی جنگ بدر تک ایمان نہیں لائے. مکے کے 13 سال نکل گئے, مدینے کے سال 1.5 سال 2 سال نکل گئے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر باپ جو ہے محمد الرسول اللہ کا, اللہ کے رسول کا, وقت کے نبی کا اتنا بڑا دوست ہے, اتنا بڑا صحابی ہے, پہلے ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے مرد موجود ہیں, اور جو ہے ان کا بیٹا ایسا نالائق ہے, پھر بعد میں وہ ایمان لائے. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ کافی زمانہ گزر گیا آپ مخالفت میں گزارے. عبداللہ ابن عمر کا نام تو آتا ہے لیکن کوئی کارنامہ ان کا نظر نہیں آتا. عبداللہ ابن عباس کا نام تو آتا ہے مگر کوئی کارنامہ نظر نہیں آ رہا ہے سوائے روایتیں ادھر کی ادھر کرنا ادھر کی ادھر کرنا. کہ یہی کرتے تھے یہ لوگ. پھر عمر کا مرڈر ہوا سو ہوا, عثمان غنی کا بھی مرڈر ہو گیا, پھر علی کا بھی مرڈر ہو گیا. ایسی کیا خرابی پھیلی بھائی؟ یہ کتاب تو زندہ موجود ہے نا شروع سے. کیا ان سے ایسی کوتاہی ہو گئی, کیا ایسے معاملات ہو گئے کہ ان کا خود کا مرڈر کرنا پڑا؟ لوگ ان کا مرڈر کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ یار یہ فساد یہاں سے ہٹ گیا تو اچھا ہے. یہی سوچے ہوں گے نا کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں وہ ہو رہا ہے, اسلامی حکومت پھیلتے جا رہی, یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر نہ صرف علی کا بلکہ ان کے صاحبزادے حسن حسین کو بھی شہید کر رہے ہیں. اور پتہ نہیں وہ اسٹوریوں سے ہم واقف نہیں ہیں لیکن جو کچھ تاریخ بیان کرتی ہے تو آخری تاریخ بھی آپ دیکھ لیجئے. آپ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے اہل حدیث نکلے, ان کے 2-3 ٹکڑے ہو گئے, کوئی سلفی الگ ہو گئے, کوئی اہل حدیث الگ ہو گئے, کوئی کچھ الگ ہو گئے. تبلیغی جماعت ملی, اب ان کے بھی 2 ہو گئے کہ عمارت خلافت پتہ نہیں کیا کیا. بریلویوں کا تو کوئی کہنا ہی نہیں ہے, وہاں تو ٹکڑوں کے ٹکڑے آپ کو ملیں گے. حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی بھی ملیں گے, اس کے بعد قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی, بغیروردی بھی ملیں گے. آپ قادیانوی میں جائیے وہاں بھی اختلافات ہو گئے. جس جگہ آپ جائیں وہاں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس 23 سال کا قرآن کمپلیٹ موجود آیا, اس نے وہ کمپلیٹ قرآن اسی طریقے سے اپنی اولاد کو نہیں پہنچایا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھایا. اگر آپ مدنی زندگی پہلے سکھائیں گے تو آدمی لالچی بھی بنے گا, منافق بھی بنے گا, کافر بھی ہو جائے گا, ملحد بھی ہو جائے گا. آپ کا کام تو یہ ہے کہ پہلے مکی زندگی کے 13 سال پہ اس کا ایمان پیدا کریں, اس کے بعد آپ بولیں کہ بھائی تم نماز بھی پڑھو, زکوٰۃ بھی دو, روزے بھی رہو, فلاں بھی پڑھو. یہ بالکل غلط طریقہ ہے کہ آپ اس کو پہلے غسل کا طریقہ سکھا رہے ہیں, اس کے بعد قرآن کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کرو بول رہے ہیں. یہ پاگل پن ہے یہ. ارے پہلے دیکھو تو صحیح کہ اس نے اپنے دماغ کو, اپنے ارادوں کو سرنڈر کیا ہے یا نہیں کیا ہے. پہلے دیکھو تو صحیح اس نے اس کائنات کے خالق اور مالک کو پہچانا ہے یا نہیں پہچانا. پہلے یہ دیکھو تو صحیح کہ اس نے اس کو مان کے قبول بھی کیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں گا یا نہیں کروں گا. ہم تو کچھ دیکھتے نہیں, اٹھا کے اس کو بول دیتے بھائی آپ کی ایڑی سکی ہے, آپ کا وضو نہیں ہوا, آپ کی نماز ٹھیک سے نہیں ہوئی, آپ سجدہ برابر نہیں کرے, آپ کے ٹخنے جو ہے نظر نہیں آ رہے ہیں, آپ کی نماز نہیں ہو رہی, آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, ٹوپی نہیں ہے. پاگل پن ہے یہ. لہٰذا میں آپ کو ایک ویڈیو بھیج رہا ہوں, مولانا مودودی کا صحیح انٹروڈکشن آپ کو مل جائے گا,
اور باقی جو ہوا وہ میں بیان کر چکا ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. پھر ایک بار آپ کا شکریہ. آپ جیسی بزرگ شخصیت، ایک عالم آدمی، اور آپ میرے سے سوال کرے تو آپ دیکھ لیجئے، میرا یہ کوئی مشورہ، کوئی میری رائے یا میرا تجزیہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. 2+2=4 جیسا ہوتا ہے، ویسی حقیقت میں نے بیان کر دی. اس میں میری کوئی رائے نہیں ہے. الحمدللہ. السلام علیکم.